السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سن 1299 میں قائم ہوئی۔ ناظرین، یہ 1 نومبر سن 1922 میں عیسوی تک قائم رہی۔ تقریباً 623 سالوں تک 63 عثمانی سلاطین نے فرمان روائی کی عجیب کہ خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد کا نام امیر ارطغرل تھا، جو شجاعت کا پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار تھے، اور تقریباً 623 سال بعد خلافت عثمانیہ کے آخری شہزادے کا نام بھی ارطغرل عثمان تھا، یعنی سن 1299 سے خلافت عثمانیہ کا آغاز ارطغرل سے ہوا اور تقریباً 623 سال بعد خلافت عثمانیہ کا اختتام بھی ارطغرل پر ہی ہوا۔ عثمانی سلطان عبدالمجید ثانی تھے، جنہیں رسمی طور پر خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالمجید ثانی کو 3 مارچ سن 1924 کو معزول کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی مکمل داستان اور تمام سلاطین کا مختصر تعارف اور تاریخی دستاویزات میں سے حالات زندگی کی جھلکیاں دکھائی جائیں گی۔ مگر ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے عاقب کی کہانی کو، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین، امیر عثمان غازی یا عثمان اول خلافت عثمانیہ کے بانی تھے۔ آپ کے والد کا نام امیر عبدالغازی تھا۔ آپ نے جولائی 1299 سے لے کر 9 اگست 1327 تک حکومت کی۔ آپ نے سن 1302 میں جنگ بافوز لڑی اور سن 1326 میں بورسا کا معاہدہ کیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے اورحان غازی نے 9 اگست سن 1327 سے لے کر مارچ سن 1362 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک فوج یورپ میں داخل ہوئی اور دنیا کی پہلی منظم فوج انہی کے دور میں حکومت میں بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان مراد اول کو دور حکومت مارچ سن 1362 سے 15 جون 1389 تک رہا۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو شہید ہوئے، جبکہ ان کے آباء و اجداد غازی تھے۔ مراد اول کے دور حکومت میں سن 1364 میں پہلی مرتبہ بلغاریہ نے خلافت عثمانیہ کو خراج دینا شروع کیا اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت اگرنا 1369 میں سلطان مراد اول نے فتح کیا۔ آپ کو سن 1389 میں جنگ کوسوسو میں مسیحیوں نے شہید کر دیا۔ سلطان مراد اول کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا سلطان بنا، جس کا نام بایزید اول یلدرم تھا۔ ناظرین، سلطان بایزید اول یلدرم میں 16 جون سن 1379 سے لے کر 8 مارچ 1403 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ بایزید یلدرم کی فتوحات میں بلغاریہ کی فتح بھی شامل ہے۔ آپ نے 20 جولائی سن 1400 میں جنگ انقارہ بھی لڑی۔ ناظرین، سلطان بایزید اول یلدرم پہلا عثمانی سلطان تھا جو عیسائی بیوی کے باعث شراب نوشی کی لت میں پڑ گیا۔ ناظرین، اس کے بعد تقریباً 10 سال کے عرصے کو زمانہ تعطل کہا جاتا ہے اور 20 جولائی سے سن 1402 سے لے کر سن 1413 تک تقریباً 10 سال سلطنت عثمانیہ کا کوئی بھی حکمران نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے وارثوں کے درمیان ایک دوسرے سے تخت نشینی کی خاطر جنگیں جاری تھیں اور مختلف علاقوں پر مختلف شہزادے قابض ہو چکے تھے، جن کے نام مورخین کے مطابق عیسیٰ، سلیمان، موسیٰ اور محمد لکھے ہیں۔
یہ وہ زمانہ تھا جب بظاہر خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید یلدرم کے تیمور لنگ جنگ انقرہ میں گرفتار کر کے پنجرے میں قید کر کے ساتھ لے گئے تھے۔ بایزید اول بیگم کے وفات کے کا زمانہ ہے جب ان کا بیٹا محمد اول خلافت عثمانیہ کا سلطان بنا۔ ناظرین، سلطان محمد اول 5 جولائی سے سن 1413 سے لے کر 26 مئی 1421 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ آپ کو سلطان عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلا عثمان سلطنت تھا جس نے پہلی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور دارالحکومت کو برسا سے اردن منتقل کر کے سلطنت عثمانیہ کو ختم ہونے سے بچایا، اور بغاوتوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ البانیہ سمیت کئی علاقے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان مراد ثانی حکمران بنا۔ ناظرین، سلطان مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو 2 مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے تحت اپنے بیٹے کے حوالے کر کے صوفیہ کی محفلوں میں چلے گئے تھے، اور سلطنت عثمانیہ کے نیک سلاطین میں سلطان مراد ثانی کا نام سر فہرست ہے۔ آپ کا پہلا دور حکومت سن 1421 سے لے کر 1404 تک، جبکہ دوسرا دور حکومت 1446 سے لے کر 1452 تک تھا۔ آپ کا دور حکومت بلقان اور اناطولیہ میں زبردست جنگوں کا دور تھا، جس میں انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ سلطان محمد فاتح وہ عظیم سلطان تھے جنہوں نے سن 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو حق ثابت کی۔ آپ بھی دوبارہ تخت نشین ہوئے، پہلی بار 1404 سے 1446 تک محض 11 سال کی عمر میں 2 سال سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے، جبکہ اس کے بعد 1451 سے 1481 تک خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سلطان محمد فاتح کے ہاتھ میں رہی، اور انہوں نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے اور کئی علاقوں کو فتح کر کے خلافت عثمانیہ کا حصہ بنایا۔ اور سلطان محمد فاتح کے دور میں حکومت میں علم و ہنر نے خوب ترقی کی، اور آپ کا جانشین آپ کا بیٹا سلطان بایزید ثانی ٹھہرا۔ سلطان بایزید ثانی نے 1481 سے لے کر سن 1512 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلطان بایزید کے دور میں کئی بغاوتوں نے جنم لیا اور سلطنت خانہ جنگی کا شکار رہی، اور آپ کے تخت و تاج کا وارث آپ کا بیٹا سلطان سلیم اول تھا۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کو خلیفہ اسلام، امیر المومنین اور خادم حرمین شریفین کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا دور حکومت 152 سے 1520 تک رہا۔ سلطان سلیم کے دور میں خلافت عیاشی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی، اور مکہ مدینہ کے مقدس شہر عثمانیہ سلطنت کے حصے بنے اور مصر اور خلافت عثمانیہ کا صوبہ بنا۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کے دور حکومت میں امیر البحر خیر الدین بادشاہ باربروسا نے خلافت کی، اس کی خلافت عثمانیہ کی اطاعت قبول کی۔ ناظرین، سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد ان کی بیٹی سلطان سلیمان اعظم القانونی خلافت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ آپ نے سن 1520 سے 1566 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ آپ کے دور حکومت میں محاصرہ بلغراد سن 1521 میں بنگری افواج نے عثمانیہ کے ہاتھوں شکست کھائی اور بلغراد سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔
پارکلی ابراہیم پاشا کو وزیر اعظم سلطنت عثمانیہ مقرر کیا گیا، جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا باقاعدہ وزیر اعظم مقرر ہوا۔ 1534 سے 1536 تک سلطان سلیمان اعظم القانونی نے عراق کی 2 مہمات میں بغداد کو فتح کر لیا۔ پارکلی ابراہیم پاشا کو 15 مارچ سن 1536 کو بغاوت کے جرم میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، اگرچہ سلطنت عثمانیہ کے قوانین بنانے کی وجہ سے اور عالی شان کے القابات سے پکارا جاتا ہے، مگر ان کے کچھ فیصلے اپنوں کے لیے پچھتاوے کا باعث بنے۔ ان کی گردن پر اپنے جوان بیٹے مصطفیٰ سمیت کئی بے گناہوں کے خون کے چھینٹے ہیں۔ سلطان سلیمان اول کی وفات 7 ستمبر 1566 کو ہوئی اور ان کا بیٹا سلیم ثانی تخت نشین ہوا۔ سلیم ثانی نے 1574 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ سلیم ثانی حرم سلطان کا بیٹا تھا۔ ناظرین، 8 سال حکومت کی، زیادہ تر وقت حرم میں گزارا۔ یہ وہ سلطان تھا جس نے شراب نوشی کی ممانعت کو ختم کیا، کیونکہ وہ خود شراب پیتا تھا۔ اس کے دور حکومت میں تمام ریاستی انتظامات صدر اعظم محمد سلیم ثانی کی وفات کے بعد 1574 سے 1595 تک اس کا بیٹا مراد ثالث سلطان بنا، جو اپنے باپ کی طرح عیاش تھا اور حرم میں زیادہ زور عورتوں کا چلتا تھا۔ مراد ثالث کے دور میں حکومت میں معاشی طور پر سلطنت عثمانیہ کمزور ہونے لگی۔ البتہ حکومتی معاملات صدر اعظم محمد پاشا کے پاس ہی تھے۔ مراد ثالث کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد ثالث تخت نشین ہوا۔ یہ زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کا دور تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ میں تخت سنبھالنے کے ساتھ ہی قتل برادران کی آغاز سلطان محمد فاتح کے دور میں ہوا اور آہستہ آہستہ یہ رسم زور پکڑتی گئی۔ ناظرین، یہ تھی خلافت عثمانیہ کے ولولہ انگیز قیام اور دردناک اختتام کی مکمل داستان، جو ارطغرل سے شروع ہوئی اور ارطغرل پر ختم ہو گئی۔ اس امید کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے عاقب کی کہانی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔